إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بلوغ المرام سے کتاب الجامع کے مختلف ابواب میں سے ایک باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ڈراوے کا بیان. اس کی مختلف احادیث ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے کئی دروس سے سلسلہ جاری ہے جس میں برے اخلاق کیا ہیں اور ان کے برے نتائج دنیا میں اور آخرت میں کیا ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے احادیث میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور مقصود یہ ہے کہ ان برے اخلاق سے ہم اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پاک کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تو برے اخلاق کی اس آلودگی سے ہم ملوث نہ ہوں اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے لیے پریشانی کا باعث یہ نہ بنے. انہی برے اخلاق میں سے آج جن چیزوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے ان میں سے ایک چیز ہے جلد بازی. بظاہر جلد بازی ایک چھوٹی چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن یہی عجلت اور یہی جلد بازی بہت بری صورت بھی اختیار کر لیتی ہے. اس کے برے نتائج بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ دین اعتبار سے ہو یا دنیوی اعتبار سے ہو. اس تعلق سے ایک حدیث جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجلة من الشیطان اخرجہ الترمذی وقال حسن. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے یا جلد بازی شیطان کے اثر سے ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. اس تعلق سے اور بھی احادیث ہیں اور اس حدیث کی سند میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے. اس کے علاوہ بھی احادیث ہے جن میں سے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جسے امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے آئی ہے. اس کے الفاظ ہیں التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. صبر اور وقار کے ساتھ میں اور موقع کی رعایت کرتے ہوئے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے یا شیطان کے اثر سے ہے. اس حدیث کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3011 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث میں بھی وہی بات آئی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے التأنی من اللہ، جو العجلہ کے برخلاف ہے. تو اس اعتبار سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ تأنی اللہ کی طرف سے ہے اور عجلہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. علامہ صنعانی کہتے ہیں التأنی ای التثبت فی الامور وفعلها رصینۃ محکمہ. کہتے ہیں کہ یعنی تأنی سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی معاملے میں پختگی کے ساتھ میں، تثبت کے ساتھ میں غور و فکر کر کے دیکھ بھال کے قدم اٹھانا، یہ التأنی ہے. جلد بازی کی بجائے سوچ سمجھ کے اور تحقیق کے ساتھ انسان کا کسی بھی معاملے میں قدم اٹھانا، بر وقت قدم اٹھانا، اس میں تاخیر نہ کرنا اور جلد بازی بھی نہیں کرنا، یہ التأنی ہے. کہتے ہیں کہ من اللہ ای من الصفات التی یحبها اللہ من عبدہ ویجبلہ علیہا.
کہتے ہیں کہ یہ ان صفات میں سے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ان صفات میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرماتا ہے، ان پر مجبور کرتا ہے، یعنی اس کی جبلت میں یہ ڈالتا ہے۔ اگر کسی انسان میں یہ چیز ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ انسان سوچ سمجھ کر تحقیق کے ساتھ اور مناسب وقت پر قدم اٹھاتا ہے۔ التنویر شرح الجامع صغیر میں بات انہوں نے کہی ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک اور روایت سے ہوتی جسے خطیب البغدادی نے الفقیہ والمتفقہ میں روایت کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث آئی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیان من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بیان یعنی تحقیق کے ساتھ اور تبین کے ساتھ میں انسان کا کسی چیز کو کرنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی میں قدم اٹھا لینا، بے سوچے سمجھے اور جلدی سے قدم اٹھانا، وقت سے پہلے ہی چھلانگ لگا دینا، گویا کہ والعجلۃ من الشیطان یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کے اثر سے ہے۔ اس حدیث کو امام الخطیب البغدادی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن لغیری ہے۔ الفقیہ والمتفقہ میں حدیث نمبر 1164 پر روایت موجود ہے۔ تو عجلہ سے مراد کیا ہے؟ جلد بازی، جس کے بارے میں یہاں پر مذمت آئی ہے اور اس کو شیطان سے جوڑا گیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس تعلق سے علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العجلۃ فعل الشیء قبل وقتہ اللائق بہ۔ العجلہ کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے مناسب وقت سے پہلے کر دینا، کسی چیز کو ایسے وقت پر کرنا جو مناسب نہیں، اتنا جلدی کہ جو مناسب نہیں ہے۔ جلدی کے اعتبار سے ایک جلدی تو وہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کو محبوب ہے، اس کی ترغیب ہے، لیکن آدمی اتنی جلدی کرے کہ وہ مناسب وقت سے بھی پہلے کر لے۔ تو جلد بازی مچانا، جلدی کرنا، جلدی مچانا، یہ ایک بری چیز ہے۔ علامہ الاصفہانی کہتے ہیں، الراغب الاصفہانی کہتے ہیں العجلۃ طلب الشیء وتحریہ قبل اوانہ وہو من مقتضی الشہوہ۔ کہتے ہیں جلد بازی کیا ہے؟ العجلہ کیا ہے؟ جلد بازی، کسی چیز کو اس کے مناسب وقت سے پہلے پانے کی کوشش کرنا، وہو من مقتضی الشہوہ، اور یہ شہوت کے نتائج میں سے ہوتا ہے۔ کسی چیز کی چاہت اور لالچ انسان کو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے وقت سے پہلے ہی جلدی مچاتا ہے اور مناسب وقت سے پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلذلك صارت مذمومة في عامة القرآن حتى قیل العجلة من الشیطان۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن کریم میں مذموم قرار پائی، پورے قرآن میں جلد بازی کو مذموم قرار دیا گیا ہے، اور یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ شیطان کے اثر سے جلد بازی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو جلد بازی سے منع کیا ہے، یعنی مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی کہ آپ جلدی نہ کریں، جلدی نہ چاہیں۔ اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، سورہ الاحقاف آیت نمبر 35۔ اور بھی کئی مقامات پر یہ بات اللہ نے کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، عظیم الشان اولو العزم من الرسل، اولو العزم رسولوں کی طرح اے نبی آپ بھی صبر کریں۔ اولو العزم کون ہیں؟ وہ بڑے اونچے مقام والے رسول۔ علماء نے کہا کہ اولو العزم من الرسل میں 5 رسول آتے ہیں، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام 4، اور 5 میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ جیسے عظیم الشان حوصلے والے اونچے رسولوں نے صبر کیا، اسی طرح سے اے رسول آپ بھی صبر کریں۔ ولا تستعجل لهم، اور ان مشرکین، مخالفین اور آپ کو اذیت پہنچانے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں منکرین، ان کے لیے جلدی نہ مچائیے، ان کے لیے آپ جلدی اللہ کا فیصلہ اور عذاب طلب نہ کریں۔ ولا تستعجل لهم، ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ان کے اور آپ کے درمیان فیصلہ ہو جائے اس کے لیے آپ جلدی نہ کریں۔
اللہ کا عذاب، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی نصرت وقت پر آتی ہے، اس لیے آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں۔ ولا تستعجل لهم، آپ جلد بازی اس میں نہ کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو تنبیہ کے طور پر کہا کہ آپ جلدی مت کیجئے، بلکہ یہ عذاب جب آنا ہے برابر آئے گا، کیونکہ مشرکین یعنی جلد بازی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد جو عذاب آپ لانے کا دعویٰ کرتے ہو یا جس قیامت کی آپ بات کرتے ہو لے آؤ۔ تو یہ ان کی طرف بھی اشارہ تھا کہ وہ جلدی کرتے ہیں، وہ وقت سے پہلے قیامت چاہتے ہیں، وقت سے پہلے اللہ کا عذاب چاہتے ہیں۔ تو وہ جو آپ سے مطالبات کر رہے ہیں جلدی جلدی لانے کے، آپ ان کے مطالبات میں نہ آئیں، آپ ان کے مطالبے سے متاثر ہو کر اللہ سے نہ مانگنے لگیں کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ جب اللہ کو فیصلہ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر نہیں کرے گا، وقت آئے گا برابر فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے اور جلد بازی نہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا ایک عیب یہ بھی ہے باز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان خیر کی دعا میں جس طرح جلدی کرتا ہے شر کی دعا میں بھی اسی طرح سے جلدی مچاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بلا شبہ بڑا جلد باز ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تعلق سے امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ يَدْعُ الْإِنسَانُ عَلَى مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَنَفْسِهِ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ عِنْدَ الْغَضَبِ اللَّهُمَّ لْعَنْهُ وَأَهْلِكْهُ وَنَحْوَهُمَا، انسان اپنے اوپر، اپنے مال، اپنی اولاد اور خود اپنی ذات پر شر کی دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے غصے میں آ کے کہتا ہے اے اللہ فلاں پر لعنت بھیج، فلاں کو ہلاک کر، اس طرح کی بات کرتا ہے، کبھی اپنے بارے میں، کبھی اپنی اولاد کے بارے میں، کبھی اقربا کے بارے میں، کبھی اپنے مال کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ دعاءہ بالخیر ای کا دعائہ ربہ بالخیر ان یہب لہ النعمت والعافیہ، یعنی جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اس دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نعمت اور عافیت عطا کرے، بس ویسے ہی وہ کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے ہلاکت کی دعائیں بھی کرنے لگتا ہے غصے میں آ کر۔ کہتے ہیں کہ وَلَوْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَهَلَكَ، اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا مانگتے ہی اس کی دعا پوری کر دے تو ہلاک ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ بِفَضْلِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی ایسی دعائیں فوراً قبول نہیں کر لیتا ہے، دعا مانگتے وہ چیز مل جائے نہیں کرتا اللہ ایسا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا بِالدُّعَاءِ عَلَى مَا يَكْرَهُ أَن يُسْتَجَابَ لَهُ فِيهِ، کہتے کہ انسان بڑا جلد باز ہے دعا کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان پہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اس دعا کو قبول کرے، یعنی بد دعا کو قبول کرے، ایسی چیز جو اس کے ساتھ ہوتی جو اسے پسند نہیں اس پہ فوراً بد دعائیں کرنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول کرے۔ تفسیر بغوی میں امام البغوی نے بات کہی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے ذرا سا کچھ اس کے ساتھ برا ہو جائے فوراً لعنتیں کرنے لگتا ہے، فوراً بد دعا کرنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ ابھی فیصلہ کر دے۔ گھریلو جھگڑوں میں، تجارت میں کبھی برے حالات انسان پر آتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی معاشی تنگی اس کے اوپر آتی ہے اور کبھی سیاسی حالات برے آتے ہیں، ایسے وقت میں انسان اپنے اور دوسروں کے اوپر بد دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کبھی تو خود اپنے اوپر کرتا ہے غصے میں آ کر اے اللہ دنیا سے اٹھا لے، اے اللہ مجھے ہی سزا دے دے، یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ کبھی اپنوں کے لیے بد دعا کرتا ہے غصے میں آ کر، اولاد کے لیے عورتیں بد دعا کرنے لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے، ستانے لگتے ہیں، بچے چھوٹے ستانے لگتے ہیں، اللہ سے بد دعا کرنے لگتے ہیں۔ تو انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے بعض اوقات نہ صرف اپنے مخالفین بلکہ بعض اوقات اپنوں، بلکہ بعض اوقات خود اپنے اوپر بد دعا کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ اس کی جلد بازی کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک عیب ہے اور اس عیب کے نتیجے میں آپ دیکھیے بعض بڑے بڑے گناہ وجود میں آتے ہیں، لوگوں پر لعنتیں کرنا، لوگوں کی ہلاکت کی دعا کرنا، جبکہ وہ قصوروار بھی نہ ہو، کوئی چھوٹی سی بات کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی بد دعا دے دینا، تو اس طرح کی دعائیں کرنا یہ ایک برائی ہے، یہ اچھائی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے کردار کی یعنی کمزوری کی علامت ہے۔
بلکہ بعض اوقات جلد بازی کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان آخرت کی بجائے دنیا ہی کو پسند کرنے لگتا ہے. یہ بھی جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ کون آخرت میں جا کے دیکھے گا کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے، وہاں کا اجر و ثواب اور وہاں کی نعمتیں اور وہاں کا سب کچھ، جنت، دنیا ہی کی جنت پر آدمی بعض اوقات راضی ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہیں اس کو سب ملے. یہ کیوں ہے؟ یہ جلد بازی کی وجہ سے ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اس کی مدح و ثنا کی بجائے مخلوق سے دنیا میں تعریف سننے کا شوقین ہوتا ہے، لہذا ریاکاری کرنے لگتا ہے. آخرت میں اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کی بجائے وہ دنیا کے مال و دولت ہی کو اور دنیا کی زیب و زینت ہی کو مقصود بناتا ہے، لہٰذا اللہ کے حکموں کو توڑ کر حرام میں چلا جاتا ہے. تقویٰ کو چھوڑ کر وہ حرام میں واقع ہو جاتا ہے، حرام طریقے سے کماتا ہے، حرام چیزیں کھاتا ہے. آخرت کی نعمتوں کے لیے انتظار کرنے کی بجائے اس کی شہوت پرستی اسے دنیا ہی میں لذتوں کا دیوانہ بنا دیتی ہے اور وہ دینداری کو چھوڑ کر دنیا دار بن جاتا ہے اور یہاں مزے اڑا کر سوچتا ہے کہ یہیں پہ سب کچھ لوٹ لو، معلوم نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ سرے سے آخرت کو نظر انداز، بلکہ بعض اوقات آخرت پر دنیا کو ترجیح، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات آخرت کا سرے سے انکار کر دیتا ہے اور دنیا ہی کو اصل بنا لیتا ہے. کیوں؟ جلد بازی کی وجہ سے. جلدی چاہیے، دنیا ہی میں چاہیے، یہی چیزیں اصل ہیں، ابھی جو مل رہا ہے وہی چاہیے، صبر کر کے بعد کا کون لے گا، تو ابھی حاصل کر لو. یہ جو مزاج ہے یہ انسان کو جہنمی بناتا ہے اور اس اعتبار سے یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو کوئی اس عاجلہ کو چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کو، یہاں کی لذتوں اور نعمتوں کو اللہ نے العاجلہ کہا، جلدی ملنے والی چیزیں. تو جو کوئی اس دنیا کی نعمتوں کو جلدی جلدی پانا چاہتا ہے، بس یہیں کی نعمتوں کو پانا چاہتا ہے جو جلدی ملتی ہیں، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جلدی سے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں دنیا میں سے کچھ، جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں. سب کا سب کو نہیں ملتا. بہت سے دنیا کے چاہنے والے دنیا پاتے نہیں ہیں اور بہت سے چاہنے والوں کو وہ سب کچھ نہیں ملتا ہے جس کا انہوں نے مطالبہ یا جس کی انہوں نے چاہت کی تھی، بلکہ اللہ رب العالمین اتنا ہی دیتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. انسان کی چاہت پوری نہیں ہوتی ہے، چاہت اللہ کی پوری ہوتی ہے. تو یہاں پر کہا کہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. اس دنیا میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں جلدی سے عطا کر دیتے ہیں، جتنا چاہتے عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے عطا کرتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقدر کر دیا ہے، ایسے انسان کے لیے جہنم کو مقدر کر دیا ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، اس جہنم کی آگ میں، جھلستی آگ میں وہ داخل کیا جائے گا مذموم اور مدحور بن کر. مذموم اور مدحور بنا کر، یعنی اس کی مذمت ہوگی، تعریف نہیں ہوگی اس کی، بلکہ اس کی مذمت ہوگی. مدحور، اس کو استقبال اس کا نہیں ہوگا آخرت میں، بلکہ دھتکارا و بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مذموم اور مدحور آخرت میں قرار پائے گا. لیکن اس کے برعکس وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. لیکن جس انسان کے اندر تین چیزیں ہوں، ایک جو ارادہ کرے آخرت کا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور کوشش کرے آخرت والی، وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں آخرت میں قبول کی جائیں گی. یہاں پر اللہ نے بتلایا کہ تین چیزیں ہیں جس کی بنا پر انسان کو آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے. ایک، وہ انسان آخرت کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے. دو، وہ انسان آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کرے. تین، وہ انسان ایمان سے محروم نہ ہو. ایمان ہی نہیں تو نیک عمل کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے. توحید اگر زندگی میں نہ ہو، ایمان اگر زندگی میں نہ ہو، تو انسان کا عمل مقبول نہیں ہے. اسی لیے تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اگر یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں، صدقہ دیں اللہ کی راہ میں، تبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں. تو انسان اگر ایمان ہی اس کا خراب ہو
تو ایسے انسان کا عمل غارت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تو نے شرک کیا تیرا کیا کرایا سارا عمل برباد ہو جائے گا اور تو خاسرین میں سے ہو جائے گا۔ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے رسول کے ذریعے سے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ آخرت کا ارادہ یعنی اخلاص، اور آخرت والی کوشش، آخرت والا عمل، آخرت میں کامیاب کرانے والا عمل یعنی اتباع سنت اور ایمان، صحت اعتقاد، ان تین چیزوں کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، پھر عمل کرنے والا دو چیزوں کی رعایت کرے، اخلاص نیت اور اتباع سنت۔ جب تک یہ تین چیزیں اس کی زندگی میں نہ ہوں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ ان تین شرطوں کے ساتھ ہی عمل مقبول ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا آدمی جو سرے سے آخرت کو مقصود نہ بنائے، جو دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہو، جس کا مقصود و مطلوب اور اس کا منتہا نظر آخرت کی بجائے دنیا ہو، یہی چاہیے، یہی اصل ہے، اسی میں مزہ آ رہا ہے، یہی مجھ کو چاہیے، تو جب انسان کا حال یہ ہو جائے اور یہی وہ چاہتا ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے، لیکن جتنا اللہ چاہتا ہے دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ بہت سے دنیا کے چاہنے والے مجنون کی طرح اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن وہ ان کو ملتی نہیں ہے، بلکہ اسی کو ملتی جس کو اللہ دینا چاہتا ہے، اور جس کو بھی اللہ دیتا ہے وہ امتحان کے طور پر دیتا ہے، انعام کے طور پر نہیں۔ وہ امتحان ہوتا ہے، دنیا میں جو بھی ملتا ہے وہ انسان کے لیے امتحان ہے، اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ سورہ القیامہ میں آیت نمبر 20-21 میں اللہ فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، نہیں بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم عاجلہ کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، دنیا کو، جو جلدی ملنے والی نعمتیں دنیا کی ہیں، تم انہی کی محبت میں مگن ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو سرے سے تم چھوڑ دیتے ہو، اس کو ترک کر دیتے ہو، آخرت کی چاہت اور آخرت کی کوشش اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، تم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے اور آخرت کو پس پش ڈال کے آخرت کو مقصود بنانے کی بجائے اسے چھوڑ ہی دیا ہے سرے سے، آخرت چاہیے ہی نہیں ہم کو۔ یہ تمہارا حال ہو چکا ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا ہی کی زندگی ان کے لیے اصل ہے، آخرت کو وہ نہیں مانتے۔ تو انسان کی جلد بازی کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ وہ سارا کچھ دنیا میں چاہتا ہے اور آخرت کو سرے سے بھلا بیٹھتا ہے یا پھر اس کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، ایسے انسان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ایسے انسان کے لیے جو صرف دنیا چاہتا ہو، اس کا اصل مقصود دنیا ہی ہو، سب چیزوں میں، چاہے وہ دنیاوی کوشش ہو یا دینی کام ہو، اصل مقصود اس کا دنیا ہی ہو جائے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مطلوب بنا دیا ہے، جہنم کو ہی اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، اور اس میں وہ مذموم و مدحور ہو کر داخل کیا جائے گا۔ تو جلد بازی ایک بری چیز ہے، اور جلد بازی یہ ہے کہ ایک انسان اس کے مناسب وقت سے پہلے اس کا مطالبہ کرے، تو جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ کیا ہر چیز میں جلدی کرنا برا ہے؟ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کسی نیک عمل کے تعلق سے تاخیر کے بجائے جلدی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التؤدۃ فی کل شیء خیر الا فی عمل الآخرہ، یعنی ایک انسان کا چیزوں میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر مناسب وقت کے انتظار کرتے ہوئے آدمی کا کام کرنا اور نتائج کے یعنی کو نظر رکھتے ہوئے ان پر انسان کو تھوڑا ٹھہر کر کرنا، جلد بازی نہیں کرنا، یہ اچھا ہے، سوائے الا فی عمل الآخرہ، سوائے آخرت والے عمل کے، یعنی سوائے ان اعمال کے جو آخرت میں انسان کو کامیاب کرتے ہیں۔ یعنی آخرت والے اعمال میں دیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جلدی کرنا چاہیے، یعنی وہ اعمال جو آخرت میں کامیاب کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔
صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3009، حدیث صحیح ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علامہ طیبی کہتے ہیں مشکات کی شرح میں، کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُمُورَ الدُّنْيَوِيَّةَ لَا يُعْلَمُ عَوَاقِبُهَا فِي ابْتِدَائِهَا، کہتے دنیاوی معاملوں میں انسان کو تو ٹھہر کر سوچ سمجھ کر تھوڑا انتظار کر کے ہی قدم اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ابتدا میں ان کے عواقب معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ بھئی کوئی انسان تجارت میں پیسہ لگا رہا ہے، یہ تجارت چلے گی کہ نہیں چلے گی آگے جا کر، میرا اس میں پیسہ لگانا فائدہ لائے گا کہ نقصان، تو یہ انسان کو ابتدا میں معلوم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس میں ٹھہر کر ہی قدم اٹھانا چاہیے۔ فی ابتدائیہا انہا محمودۃ العواقب حتی یتعجل فیہا او مذمومۃ فیتأخر عنہا، کہتے ہیں کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے عواقب محمود ہیں یا مذموم ہیں یا اچھے ہیں یا برے ہیں، لہٰذا انسان کے لیے مناسب یہی کہ وہ جلدی نہ کرے دنیاوی معاملات میں قدم اٹھانے میں، یہاں تک کہ وہ ٹھیک سے تثبت اس میں اختیار کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ بخلاف الامور الاخرویہ، کہتے ہیں کہ اس کے برخلاف اخروی یا آخرت والے امور ہیں۔ لقولہ تعالی فاستبقوا الخیرات، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے معاملات میں کہا خیر کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، یعنی جلدی کرو، ایک دوسرے سے پہل کرو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، مسارعت کرو۔ تو یہ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 ہے، اور دوسری سورہ آل عمران آیت نمبر 133 ہے۔ تو یہاں پر جو بات علامہ طیبی نے کہی وہ یہ کہ دنیاوی معاملات میں انسان کو تثبت کے ساتھ میں اور سوچ سمجھ کر تھوڑا ٹھہر کر ہی قدم اٹھانا چاہیے، تاکہ انسان یعنی نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھائے۔ لیکن بھئی جو نیک کام ہیں ان کے اندر تھوڑی نہ ایسا ہے کہ معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام تو انبیاء نے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتا دیا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہی ہے۔ تو ان نیکیوں کے اندر آدمی دیری کیوں کرے؟ نیکیوں کے اندر جن کا انجام اچھا ہی ہے، برا نہیں نکلنے والا ہے، ان میں تاخیر کس بات کی؟ تو یہ نیکی کے کاموں میں دیری نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں دنیاوی معاملات میں انسان کو چاہیے کہ وہ جلد بازی میں قدم اٹھانے کی بجائے سوچ سمجھ کے اچھی طرح سے تحقیق کر کے قدم اٹھائے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں، مثال کے طور پر افطار کا مسئلہ ہے، رمضان کا مہینہ قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، لوگ ہمیشہ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ سورج ڈوب گیا، اب جلدی کرنا ہے، دیری نہیں، دیکھیں گے، سوچیں گے، انتظار کریں گے، نہیں، سورج ڈوب گیا، جب یقین ہو جائے، معلوم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اب تاخیر کرنا اچھی چیز نہیں۔ اب آدمی یہ سوچے کہ نہیں، عام لوگوں سے زیادہ مجاہدہ میں کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا اور ٹھہر کے میں افطار کرتا ہوں تاکہ زیادہ ثواب ملے، اللہ کی خاطر صبر کرنے کا اجر ملے، نہیں، اب وقت ہو گیا افطار کا، اب نیکی افطار ہے، اب نیکی افطار ہے، اب تکبر کی بجائے عاجزی ہے، اللہ کی نعمت کا انسان کو منتظر اور حریص ہونا چاہیے، لہٰذا جیسے ہی روزے کا وقت ختم ہو گیا فوراً افطار کرنا چاہیے، دیری نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ خیر پر ہوں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر جلدی کرنا برا نہیں ہے، لیکن جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا، بعض علماء نے کہا ہے کہ مسارعت میں اور استعجال میں فرق ہوتا ہے، العجلہ الگ ہے اور مسارعت الگ ہے۔ العجلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے آدمی جلدی کرے، جیسے انسان ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے اور کہے ہو بھی گیا نا، دن بھر تو روزہ تھا ہی تھا، اب ڈوبنے میں تو ایک ہی بات ہے، اب ڈوبنے تک رکنے کی کیا ضرورت ہے، کھا لیا آدمی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ العجلہ ہے، وقت سے پہلے اس نے کھا لیا، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ لیکن اب سورج ڈوب گیا، اب تاخیر نہیں کی جائے گی، اب جلدی کرنا یہ مسارعت ہے، یہ تعجیل وہ تعجیل ہے جو مذموم نہیں ہے، جو بری نہیں ہے۔ بعض علماء نے مسارعت اور عجلہ کو یا تعجیل کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے۔ تو کہا کہ لوگ خیر پر ہوں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الصوم حدیث نمبر 1957 اور امام مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر
98 پر روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ میں زیادتی ہے کہ جلدی کرنا چاہیے، خیر پر رہیں گے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ، اس لیے کہ یہود بہت تاخیر کرتے ہیں افطار کرنے میں۔ وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ستارے نکلنے تک انتظار کرتے ہیں، بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے۔ تو اتنی دیری کرنا ٹھیک نہیں ہے، اتنی دیری کرنا کہ ستارے نکل آئیں اور تاخیر افطار میں کی جائے، یہ بری بات ہے، یہود کی مشابہت ہے، یہ خیر نہیں بلکہ شر ہے، یہ مجاہدہ نہیں بلکہ مجاہدے میں غلو ہے، اور اللہ کی نعمت سے استغنا کا اظہار ہے۔ ہم کو کوئی ضرورت نہیں کھانے کی۔ ایک آدمی بھوکا تھا، اے اللہ مجھے تو نے نعمت عطا کی، اس نعمت کی طرف لب کے وہاں صبر کیا دن بھر، اب شکر کی کیفیات اس پر طاری ہونا چاہیے کھا پی کے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ کے ساتھ میں آدمی اللہ کی شکر گزاری کا اظہار کرے۔ تو اس حدیث کو جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود تاخیر کرتے تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ جلدی کرو افطار میں، غروب کے فوراً بعد افطار ہونا چاہیے۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 7695 اور حدیث حسن ہے۔ لیکن وہی بات جیسے میں نے کہا کہ یہ تعجیل وقت ہونے کے بعد ہے، اگر یہ تعجیل وقت ہونے سے پہلے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلوع فجر ہونے کے پہلے ایک دن اذان دے دی، وقت فجر کا شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی۔ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع فینادی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا جاؤ واپس جاؤ اور یہ اعلان کرو، ندا یعنی اذان کی طرح یہ بھی اعلان کرو۔ کیسے؟ کیا اعلان کرو؟ الا ان العبد قد نام، الا ان العبد قد نام، یہ اعلان کرو کہ خبردار، سمجھ لو، سن لو، دھیان دے کر سنو، بندہ سو گیا تھا، دھیان دے کے سنو، بندہ سو گیا تھا۔ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے لیے کہا کہ بندہ سو گیا تھا، اس لیے ذرا جلدی ہوگی اذان میں، غفلت میں۔ فرجع فنادى الا ان العبد قد نام، تو حضرت بلال نے لوٹ کر پھر یہی اعلان کیا کہ الا ان العبد قد نام، خبردار سن لو کہ بندہ سو گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وقت سے پہلے اذان دی جائے۔ تو امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنی سنن میں، اور حدیث نمبر 532 پر یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ جلد بازی ایک مذموم چیز ہے، اور بعض اوقات یہی جلد بازی یعنی انسان کو حرام تک لے جاتی بلکہ کفر تک لے جاتی ہے۔ یہی وہ جلد بازی ہے جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنے تقوی کو بگاڑ لیتا ہے۔ جلدی سے جاب پانے کے لیے کتنے لوگ ہیں داڑھی مونڈ لیتے ہیں، یا نکاح کے لیے بعض اوقات لوگ اپنی دینداری کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بچی کا نکاح جلدی ہونا ضروری ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، اس لیے کیا کریں، حرام چیزوں کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں اور ساری غیر اسلامی خرافات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو جلدی ہے کہ جلدی ہونا چاہیے، دیر نہ ہو جائے، تو اس ڈر سے بعض اوقات انسان بہت ساری حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور بعض اوقات اس جلدی کی وجہ سے انسان کفر میں بھی واقع ہو سکتا ہے، جو کہ ایک گناہ ہے کہ آدمی جلد بازی اس طرح کی کرے۔ تو اسی لیے یہاں پر برے اخلاق میں بھی اس کو شمار کیا گیا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ انسان جلد باز ہو۔ جلد باز اللہ تعالیٰ نے بطور عیب بیان کیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، اور اس کو ایسے سیاق میں بیان کیا گیا جو اچھا نہیں ہے، تعریف کے طور پر نہیں کہا، مذمت کے طور پر کہا۔ یا دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان بنا ہی جلد بازی سے ہے، یعنی گویا کہ یہ جلد بازی ہی سے بنا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک جلد بازی سے بنا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سراپا جلد بازی انسان کا ہونا ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عیب ہے، اس کو اچھے سیاق میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر 32 دیکھتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہما وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشؤم سوء الخلق اخرجہ احمد وفی اسنادہ ضعف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشؤم سوء الخلق، بدشگونی کیا ہے، یا جس کو ہم کہیں کہ
برائی کیا ہے، نحوست جس کو کہتے ہیں کہ نحوست کیا ہے، کہتے ہیں برا اخلاق ہی نحوست ہے، برا اخلاق نحوست ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن حجر نے یہاں پر وضاحت کر دی ہے کہ وفی اسنادہ ضعف، اس کی سند میں کمزوری ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی لیے شیخ الالبانی نے اسے جامع صغیر میں بھی ضعیف کہا ہے، اور الضعیفہ میں حدیث نمبر 793 پر شیخ الالبانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی ہے جسے اختلاط ہو گیا تھا، یادداشت خراب ہو کر وہ غلطیاں کرنے لگا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عائشہ اور ضمرہ میں انقطاع بھی ہے، اس کی سند منقطع بھی ہے، اور اس میں ایک راوی جس کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ تو دو عیب ہونے کی وجہ سے، جس کو علت کہا جاتا ہے، ان دو علتوں کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن جہاں تک کہ بات ہے کہ برا اخلاق ہی اصل میں نحوست کا سبب ہے، تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ انسان کے برے اخلاق کی وجہ سے بہت ساری زندگی میں مواقع پر وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں یہ بد اخلاقی اسے جہنم میں لے جائے گی۔ اس اعتبار سے نحوست کیا ہے؟ برائی ہے، انسان کے لیے ضرر ہے، برکت کے برخلاف ہے۔ الشؤم جو ہے یہ یمن کے برخلاف ہوتا ہے، یمن کے معنی ہوتے ہیں برکت کے، خیر و برکت کا ہونا یمن ہے، اور شؤم کیا ہے؟ اسی یمن اور برکت کے برخلاف ہے، نحوست، تباہی، برائی۔ تو یہ جو برائی دنیا میں انسان پر آتی ہے یا آخرت میں آئے گی، وہ کیا ہے، کس وجہ سے آتی ہے؟ اس کی دینداری کو نقصان ہونا، اس کی دنیا کو نقصان ہونا، اس کی ذاتی شخصیت کو نقصان ہونا بد اخلاقی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ برا اخلاق ہی انسان کے لیے برے نتائج لاتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے بلی راستہ کراس کر گئی تو برا انجام آئے گا، فلاں چیز کوئی پیچھے سے چھینکا تو برا ہوگا، دودھ گر گیا اگر تو برا ہوگا، وغیرہ وغیرہ چیزوں میں انسان سمجھتا ہے کہ برے نتائج جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی خرافات پر اعتقاد رکھتا ہے، اور اپنی زندگی میں جو بری باتیں ہوتی ہیں، نقصانات اس کو ہوتے ہیں، اکثر اوقات وہ خارجی چیزوں پر اس کا مدار رکھتا ہے۔ لیکن بلا شبہ بعض اوقات باہر سے بھی کوئی اس کے لیے چیز ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات انسان کی اپنی بدعملی، اس کی برائیاں اس کے رزق میں برکت کے اٹھنے یا اسی طرح سے اس کی زندگی میں نقصانات کے آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انسان اگر تجارت کرے دو لوگ اور اس میں سچ بولیں اور اپنی چیز کی حیثیت کو، حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تو اللہ رب العالمین اس تجارت میں برکت دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنی تجارت میں اپنے مال کے عیب کو چھپا جائیں، فَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ان کی تجارت کی برکت اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو برکت کا مٹنا کہاں سے آیا؟ کس وجہ سے آیا؟ انسان کے برے عمل کی وجہ سے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ فَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، کتما چھپانا یعنی خیانت اس نے کی، اور کذبا جھوٹ بولا اس نے، تو اس کی خیانت اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی تجارت کی برکت اللہ مٹا دیتا ہے۔ اس میں نحوست آتی ہے، اس کے اندر خرابی آتی ہے، اس کے اندر بگاڑ اور تباہی آتی ہے۔ تو انسان کے اکثر اس طرح کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں، اس میں اصل سبب انسان کی بد اخلاقی اور اس کا برا کردار ہوتا ہے، برے اعمال ہوتے ہیں۔ تو انسان باہر دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، جبکہ اصل وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اپنے برے نتائج کا۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں کہ الشؤم ضد الیمن، شؤم جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں، شؤم یہ یمن کی ضد ہے، یعنی یمن برکت کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ خیر و برکت کی ضد ہوتا ہے شؤم۔ اسلام میں عقیدہ ہے کہ جس طرح سے مشرکین چیزوں میں نحوست کو مانتے ہیں، تو اسلام میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شؤم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان اگر یعنی اس طرح کی چیزیں میں یقین رکھتا ہے کہ کچھ نحوست والی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز اسلام میں اس کا اعتقاد نہیں ہے۔ بلی کے جانے سے کام خراب ہوتا ہے، الو گھر کے اوپر بولے تو کچھ ہوگا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں لوگ کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے وَكَمْ مِنْ إِنسَانٍ حَصَلَ لَهُ مِنَ النَّكْبَاتِ وَالْبَلَاءِ بِسَبَبِ اقْتِرَانِهِ بِسُوءِ الْخُلُقِ، کتنے لوگ ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جنہیں دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں اور بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے برے اخلاق کی وجہ سے۔ ان کا برا اخلاق ہوتا ہے جن کی وجہ سے مصیبتیں، بلائیں ان پر آتی ہیں۔ وَكَمْ مِنْ إِنسَانٍ حَصَلَ لَهُ الْبَلَاءُ وَالشَّرُّ وَالْفِتْنَةُ بِسَبَبِ سُوءِ الْخُلُقِ، کہتے ہیں کہ اور کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کو دنیا میں بلا اور شر اور فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کی بد اخلاقی کی وجہ سے دنیا میں اکثر اس کے لیے برائیاں، برے حالات، فتنے، بلائیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے حدیث معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، اور قرآن سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلَّ الْعَسَلِ۔ ابن ابی الدنیا نے اسے قضاء الحوائج میں اور امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا برا اخلاق وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ، انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کا برا اخلاق اس کے اچھے عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کما یفسد الخل العسل، جیسے کہ سرکہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ شہد میٹھا ہوتا ہے، اس میں شفا ہے، اس میں خیر ہے، اس میں نفع ہے، لیکن اس شہد کے اندر اگر آپ سرکہ ڈال دو تو وہ سرکہ اس سارے شہد کے ذائقے کو، مزے کو، منفعت کو خراب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان نیک اعمال بھی کرے، بعض اوقات اس کے برے اخلاق کی وجہ سے ان نیک اعمال کے فائدے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں 176 پر حسن کہا ہے۔ علامہ مناوی کہتے ہیں کہ ای انہ یعود علیہ بالاحباط کالمتصدق اذا اتبع صدقتہ بالمن والاذی، کہتے ہیں کہ اس کے برے اخلاق کی وجہ سے وہ اپنے عمل کو برباد کرنے والا بن جاتا ہے، اور نتیجہ عمل کی بربادی ہوتا ہے، جیسے ایک صدقہ کرنے والا محنت کی کمائی سے حلال مال اس نے کسی غریب کو دیا، کام تو اچھا تھا لیکن اس نیک کام کے ساتھ اس کا اخلاق بگڑا ہوا تھا، تو اس آدمی نے کیا کیا، احسان کرنے کے بعد اس پر احسان جتایا اور اس کو ذلیل کیا۔ جس پر احسان کیا، احسان جتانا اور اذیت پہنچانا، صدقہ کر کے کسی کا تعاون کیا لیکن اس پر احسان جتا کر اس کو اذیت بھی پہنچائی۔ تو ایک انسان اس طرح سے اگر کرتا ہے یہ بد اخلاقی ہی ہے۔ تو نیکی کرنے کے باوجود، صدقے کی نیکی کرنے کے باوجود اس بری عادت اور اخلاق کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو تباہ و برباد مت کرو من اور ادا کے ذریعے سے، یعنی صدقہ کرنے کے بعد، کسی غریب کو صدقہ دینے کے بعد، اس کا تعاون کرنے کے بعد، اس پر احسان کرنے کے بعد تم من اور ادا، من احسان جتانا، اور میں نے تیرے ساتھ دیکھ اتنا کیا، تو اس پر احسان جتانا اور اذیت پہنچانا، اس کو تکلیف دینا، اس کو ذلیل کرنا، یا اس پر دباؤ ڈالنا کسی اور چیز کے لیے کہ میں نے تم کو دیا تھا نا، آپ میرا کام کرو، یا فلاں اذیت اس کو پہنچانا، ذلیل کرنا اس کو۔ تو اگر آدمی صدقہ جیسا نیک کام کر رہا ہے جو خلق کی خدمت ہے، تعاون ہے، لوگوں کا، ان کی دعاؤں کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مزید عطا کا ذریعہ ہے کہ بندہ جب خرچ کرتا ہے اللہ اس پر خرچ کرتا ہے، لیکن اگر بندہ خرچ کریں اور اس کے بعد اپنی بد اخلاقی کا بھی اظہار کریں تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت بناؤ۔ باطل کا مطلب بالکل صفر، کر کے بھی ختم ہو گیا، وہ نہ کرنے جیسا ہو گیا، وہ عمل ہی ضائع ہو گیا، اکارت ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اپنے صدقات کو لوگوں پر احسان جتا کر، انہیں تنگ و پریشان کر کے، اذیت پہنچا کے، ذلیل کر کے اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے برے اخلاق کا اثر اس کے اعمال پر بھی پڑتا ہے۔ وہی بات حدیث میں ہے کہ انسان کا برا اخلاق اس کے عمل کو برباد کرتا ہے، ویسے ہی جیسے شہد
میں سرکہ ملانے سے وہ شہد خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات عمل کی تکمیل کے بعد کیے ہوئے بعض برے اعمال بھی اس عمل کو برباد کرتے ہیں۔ ایک آدمی دیوار بنایا، اچھے سے بنایا پوری، اور لات مار دیا اس کو، تو بنانے کا سارا عمل کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ تو بعض اوقات عمل برباد ہوتا ہے عمل کے بعد بھی، جیسے ریاکاری کر رہا ہے تو عمل کے دوران وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یا انسان جو ہے شرک میں مبتلا ہے اور عمل کر رہا ہے تو پہلے ہی سے وہ دروازہ بند کیے ہوئے قبولیت کا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی توحید والا ہے لیکن نیک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے اللہ کے لیے بھی کیا، لیکن کرنے کے بعد میں اس نے کیا کیا؟ احسان جتایا، اذیت پہنچائی، تو عمل برباد ہوتا ہے۔ تو عمل کرنے کے بعد بھی اس کے بعد بعض اوقات ایسے اعمال ہوتے ہیں جن سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ بد اخلاقی ہے۔ اپنے ہی عمل کے ثواب سے محروم ہو جانا کس وجہ سے ہوا؟ اتنا سب کچھ کر کے اخلاق کے بگاڑ کی وجہ سے۔ تو انسان کا برا اخلاق ہی اصل میں اس کے لیے نحوست ہے، اس کی خود بد عملی ہے جو اسے ہلاکت کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر 33 دیکھتے ہیں۔ آج یہ آخری حدیث ہے، انشاءاللہ ہم اس پر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللعانین ان یکونوا لا یکونوا شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ ان اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ اخرجہ مسلم۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب لعنتیں کرنے والے، کثرت سے لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ لوگوں کے سفارشی ہوں گے نہ گواہ ہوں گے۔ انہیں سفارشی ہونے یا گواہ ہونے کا شرف نصیب نہیں ہوگا۔ کون لوگ؟ جو لوگوں پر لعنتیں کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللعانین سے مراد کون ہیں؟ لعنت کرنا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللعان صیغۃ مبالغہ، صیغۃ مبالغہ، کہتے ہیں کہ لعان یہ کیا ہے؟ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت لعنتیں کرنے والا۔ کہتے والمراد باللعانین کثیر اللعان، کہتے ہیں کہ کثیر اللعان، کہتے ہیں کہ لعانین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو کثرت سے لعنتیں کرتے ہیں، بات پہ لعنت کرتے ہیں، لعنت ہو اس پر، لعنت ہو اس پر، اللہ کی لعنت ہو فلاں پر، جن کا تکیہ کلام ہی لعنتیں کرنا ہو۔ یعنی الذی یلعن دائما، یعنی وہ شخص جو دائماً لعنتیں کرتا ہے۔ لسانہ رطب من اللعان، کہتے ہیں کہ اس کی زبان ہمیشہ لعنت سے ہی تر و تازہ رہتی ہے، والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ایسا کام کرنے سے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے، یعنی ایک آدمی کثرت سے لعنتیں کرتا ہو تو یہ بری چیز ہے۔ لعان اس کو کہیں گے جو بہت لعنتیں کرتا ہو۔ اسی لیے صرف لعنت کرنا اس میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ گاروں پر لعنت کی، یعنی صفات کے ساتھ، کہ فلاں چوری کرنے والے پر لعنت، یا یہود و نصارہ پر لعنت، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ تو اس طرح سے آپ نے کسی وصف اور کسی برے عمل کرنے والے پر لعنت کی ہے، اور کیوں نہ ہو، خود اللہ نے جب کی ہے تو پھر کیوں نہ کی جائے۔ لیکن کسی شخص کا نام لے کر، ایک مسلمان کا نام لے کر لعنت کرنا، اہل علم نے کہا کہ اس سے بچنا چاہیے۔ بعض خاص حالات میں بعض علماء نے کچھ کہا ہے، لیکن عموماً علماء نے بات کہی کہ کسی متعین شخص پر لعنت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لا یکونون شفعاء، یہ لوگ سفارشی نہیں ہوں گے قیامت کے دن، یعنی کثرت سے لعنت کرنے والوں کو لوگوں کا سفارشی بننے کا شرف نصیب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن بعض گناہ گار لوگ ہوں گے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی ہلاکت یقینی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں بعض بندے، نیک بندے، اللہ کی اجازت سے ان کی سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا، ان کو سفارش کی اجازت بھی دے گا، اور ان کی سفارش اللہ تعالیٰ
جیسا اللہ چاہے گا قبول بھی کرے گا، اور یہ سفارش دو اعتبار سے ہوگی، اس کے دو مقصد ہوں گے۔ ایک تو جس کی سفارش کی جائے اس کو فائدہ ہو، اور دوسرے وہ جو سفارش کر رہا ہے اس کا اونچا مقام بندوں کے سامنے ظاہر ہو۔ سفارش کیوں ہے اسلام میں؟ قیامت کے دن کیوں ہوگی سفارش؟ کہ ایک تو یہ کہ بعض لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہونے والے ہیں، اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا اس اعتبار سے کہ بعض نیک بندوں کی سفارش پر اللہ ان کو چھوڑ دے گا۔ دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین اس دن ان بندوں کا شرف ظاہر کرے گا۔ بہت سے بندے ایسے ہوں گے دنیا میں کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا، کسی کا رشتہ اگر کسی کے پاس لے جائیں تو اس کو دیکھ کے رشتہ بھی کینسل ہو جائے، لانے والے کو دیکھ کے ایسا غریب آدمی پھٹچر قسم کا آدمی ہے، کیا ہے اس کے پاس، اس کی بات مانی جائے، یہ کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اس آدمی کا مقام اللہ کے پاس اونچا تھا۔ دنیا میں لوگ اس کو کم تر سمجھتے تھے، چھوٹی موٹی تجارت کرتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، اور ایسا انسان تھا بس پابندی سے نماز پڑھتا تھا، حلال کماتا تھا، اور جھوٹ نہیں بولتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا، دینداری کا اہتمام کرتا تھا۔ دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نیک لوگ جو اللہ کے ہاں اونچے تھے، چاہے دنیا میں ہو یا نہ ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتے، بادشاہ بھی ہو سکتا، فقیر بھی ہو سکتا، نیک انسان تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت سارے بندوں کا شرف ظاہر کرے گا، یہ اونچا ہے، اس کی سفارش پر تجھے چھوڑا جا رہا ہے، تو اس کی بڑائی ظاہر ہوگی، اس کی عظمت، اس کی اللہ کے ہاں اس کا مقام ظاہر ہوگا، اور اس پر رحم بھی ہو جائے گا، اس کی نجات بھی ہو جائے گی، اس کا بھی کام ہو گیا اور اس کا بھی نام ہو گیا۔ تو اللہ قیامت کے دن ایسا کرے گا، تو یہ سفارش ہوگی۔ لعنتیں کرنے والوں کو یہ شرف نصیب نہیں ہوگا۔ جو کثرت سے لعنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اس طرح سے قیامت کے دن اکرام نہیں کرے گا، ان کا مقام لوگوں میں ظاہر نہیں کرے گا۔ تو قاضی ایاز کہتے ہیں وہ کیوں ایسا ہوگا، کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ هَذَا اللَّعَانِينَ وَقَدْ يَكُونُ هَذَا فِي اللَّعَانِينَ عِقَابًا لَهُمْ وَنَقْصًا مِّن مَنَازِلِهِمْ، کہتے ہیں کہ یہ جو لعانین لعنتیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو ایسا کیا جائے گا، یہ اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اس برے عمل پر کثرت سے لعنتیں کرنا اس پر سزا کے طور پر یہ ہوگا، اور ان کے مقام کو گھٹانے کے اعتبار سے ہوگا، ان کا مقام گھٹ جائے گا، اس لیے ان کو یہ شرف نصیب نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کی سفارش کریں۔ لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي الْآخِرَةِ وَالشَّهَادَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّفَقَةِ عَلَى الْمُذْنِبِينَ وَالرَّحْمَةِ لَهُمْ۔ سفارش کیوں ہوگی؟ ایک نیک انسان قیامت کے دن سفارش کیوں کرے گا؟ وہ گناہ گاروں کا برا حال دیکھے گا اور ان پر رحمت اور شفقت کے طور پر اللہ سے کہے گا اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس جو سفارش کرے گا ان گناہ گاروں کی، ان پر شفقت کے طور پر ہوگا، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بجائے اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کے لیے ہوگا۔ اور لعنت کیا ہے؟ لعنت یہ ہے کہ ایک انسان دنیا ہی میں کہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو جو آدمی دنیا ہی میں لوگوں کی رحمت کا طلبگار، لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا طلبگار نہیں تھا، آخرت میں اللہ کی رحمت کا مطالبہ ان کے لیے کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں ان کو شرف دے گا؟ جو دنیا ہی میں لوگوں پر شفیق نہیں تھے اور اللہ کی لعنت کی دعا کرتے تھے، اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا ان کے لیے کرتے تھے، آخرت میں انہیں بھی یہ شرف نصیب نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے قریب ان کو کرنے کے لیے سفارش کریں۔ تو کہتے ہیں انما ہی من الشفقۃ علی المذنبین والرحمۃ لهم فحرمها هؤلاء بفعلهم ضدها من اللعنة ولعنة لهم المقتضية للقسوة علیہ۔ تو اسی طرح سے دنیا میں یعنی چونکہ وہ لوگوں کی شفیق نہیں تھے لوگوں کے لیے، آخرت میں وہ اس کے ضد یعنی شفاعت ان کی کر کے رحمت سے اللہ کی ان کو ہمکنار کرنے کے لیے اس نعمت سے انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ تو انہیں سفارش سے محروم کر دیا جائے گا، اور ان کی قسوت کی وجہ سے، سخت دلی کی وجہ سے، کہ دنیا میں تم اتنے سخت دل تھے کہ لوگوں پر لعنتیں کرتے تھے، آخرت میں تم لوگوں کے لیے سفارش کرنے لائق نہیں ہو، تو یہ آخرت میں ان کے لیے عقاب ہوگا۔ اکمال المعلم میں یہ بات قاضی ایاز نے کہی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، کسی ایمان والے پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اسے قتل کر دینا، یعنی اتنا برا ہے کہ ایک آدمی مسلمان کو مار ڈالے،
تو اس پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرنا۔ امام البخاری نے کتاب الادب میں حدیث نمبر 6105 پر، اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 1010 پر اس حدیث 110 پر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والے پر لعنت کرنا اتنا سخت ہے جیسے اس کو مار ڈالنا۔ کیا مسلمان کا قتل جائز ہے؟ نہیں، تو پھر مسلمان کے اوپر لعنت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور یہاں جو کہا گیا کہ نہ وہ سفارشی ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام النووی نے 3 معنی اس کے ذکر کیے ہیں۔ احتمال ہے کہ تینوں میں سے کوئی ایک بات ہو، یا تینوں بھی ہو سکتی ہیں۔ کہا کہ فیہ 3 اقوال اصحها واشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الامم بتبلیغ رسولهم الیہم الرسالات۔ کہتے ہیں کہ ان کو شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، قیامت کے دن ان لوگوں کو گواہ بننے کا شرف نصیب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کس چیز کے گواہ؟ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے نبی ایسے ہوں گے، نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں اور بعض دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی، تو ان کے بارے میں قومیں جھٹلا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا کہ نہیں، وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، صاف جھوٹ بولیں گے۔ اس وقت میں نوح علیہ السلام یا انبیاء، بعض روایتوں میں کئی نبیوں کے بارے میں آیا کہ نوح علیہ السلام اور انبیاء اپنے لیے گواہ کے طور پر امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنا گواہ بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو کہیں گے میرے گواہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا، ان سے پوچھ لیجئے۔ تو وہ جو گواہی کا شرف ہوگا ان میں یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جو لعنتیں کرتے ہیں۔ تو ایک بات علماء نے یہ بھی کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ لا یکونون شہداء فی الدنیا ای لا تقبل شہادتہم لفسقہم، ان کے اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ بار بار لعنتیں لوگوں پر کرتے تھے، یہ گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے دنیا میں ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسا انسان جو بار بار لوگوں پر لعنتیں کرتا ہو، ایسا انسان گواہ بننے لائق نہیں ہے۔ ایسا انسان گواہ بننے لائق نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کسی پر ظلماً یہ گواہی دے دے گا، یہ آدمی لعنتی ہے، لعنت کرنے والا ہے، جو آخرت کی سزا سے بچانے کا حریص نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر بھی انسان کو زبردستی یعنی عذاب کی طرف دھکیل دے گا، دنیا میں سزا کی طرف دھکیل دے گا، قابل اعتماد آدمی نہیں ہے۔ والثالث لا يرزقون الشہادۃ وہی القتل فی سبیل اللہ۔ تیسری بات یہ کہ کہا کہ ایسے لوگ شہید نہیں ہوں گے قیامت کے دن، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے، قتل ہونے کا شرف انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ، ان کو یہ شرف دنیا میں نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ قتل کیے جائیں، ان کو شہادت نصیب ہو، تو ایسے لوگ شہادت سے محروم ہو جائیں گے جو کثرت سے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ تو امام النووی نے شرح مسلم میں اس کو روایت یعنی بات کہی ہے، علماء کا قول نقل کیا ہے۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں کہ قیل لا یکون شہداء فی الدنیا ولا يقبل شہادتهم لفسقهم لأن اکثار اللعن من ادلة التساہل فی الدین۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں سبل السلام میں، بلوغ المرام کی شرح میں، کہ علماء نے بات کہی ہے کہ یہ دنیا میں گواہ نہیں بنیں گے اور یعنی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ان کے اس گناہ کی وجہ سے، یہ فاسق ہیں، کثرت سے لعنتیں کرنے والے۔ کیوں؟ لأن اکثار اللعن من ادلة التساہل فی الدین، اس لیے کہ کثرت سے لعنتیں کرنا یہ انسان کی دینداری میں لاپرواہی کی علامات میں سے ہے۔ یہ دین کے معاملے میں لاپرواہ ہے، احتیاط کرنے والا نہیں ہے، اپنی زبان کو روکنے والا نہیں ہے، اور گواہی میں زبان ہی چلتی ہے، تو یہ زبان کو احتیاط نہیں رکھنے والا ہے، تو اس کی گواہی کیسے قبول کی جائے؟ کچھ بھی گواہی دے دے گا، تو یہ آدمی دین میں کوتاہی کرنے والوں میں سے، اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينبغی لصدیق ان یکون لعانا، ایک صدیق کے لیے ہرگز بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنتیں کرنے والا ہو کثرت سے۔ صدیق کا مقام اونچا مقام ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو اپنے اعتقاد میں اور اپنے قول میں اور اپنے عمل میں سچائی کے راستے پر چلے، اس کا عقیدہ حق، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات حق، اور اس کی زندگی میں ہونے والے اعمال وہ بھی سارے کے سارے حق کے مطابق،
جس انسان کا یہ معاملہ ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ صدیق کبھی لعنتیں کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، صدیق کی شایان شان نہیں ہے، جو انسان صدیق ہے اس کی شایان شان نہیں ہے، اس مقام و مرتبے کے لائق نہیں ہے کہ وہ کثرت سے لعنتیں کرنے والا ہو۔ امام مسلم نے اسے کتاب البر والصلۃ والآداب میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2597۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سے لعنتیں کرنا صدیق کا شعار نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان ابا بکر لعن بعد رقیقہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی خادم کو، غلام کو، اس پر لعنت کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر اللعانین والصدیقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اے ابو بکر، لعنتیں کرنے والے اور صدیقین دونوں ایک نہیں ہو سکتے، لعنتیں کرنے والے صدیقین نہیں، کلا ورب الکعبہ، ہرگز نہیں، کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم نہیں ہو سکتے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے، کثرت سے لعنت کرنے والے اور صدیق دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ مرتین او ثلاثا، آپ نے 2 بار یہ بات کہی یا 3 بار آپ نے یہ بات کہی۔ فاعتق ابو بکر یومئذ بعد رقیقہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس دن انہوں نے کئی اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، کئی غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعود، ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا اعود، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اس کے بعد میں ایسا کسی پر لعنت نہیں کروں گا۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں حدیث نمبر 3319 پر اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفیہ ایضا من الفوائد ان کثرۃ اللعن من کبائر الذنوب، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے فوائد میں سے، کہ سفارش نہیں بنیں گے، گواہ نہیں بنیں گے، اس حدیث کے فوائد میں سے ایک علمی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سے لعنت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کثرت سے لعنت کرنا، خوب لعنتیں کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وجہ ذالک، کیسے معلوم ہوا، اس کی توجیہ کیا ہے؟ انہ استحق الوعید بہذا الذی ذکرہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کو یہ سزا ملی، اس کی وعید سنائی گئی اس کے اس عمل کی وجہ سے، یعنی کثرت سے لعنت کرنے کی وجہ سے آخرت میں اس کو سزا مل رہی ہے کہ اس کو سفارشی اور گواہ بننے کی یعنی سے روک دیا جائے گا۔ تو جس چیز کا آخرت میں، جس چیز کی سزا ملتی ہو آخرت میں، تو ایسا انسان ظاہر بات ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا بیان کی گئی ہو دنیا میں یا آخرت میں۔ تو یہ بات فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی اس انسان کے لیے جو کثرت سے لعنتیں کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن وہ مومن نہیں جو خوب تانے دے لوگوں کو اور لوگوں پر لعنتیں ہی کرتا رہے اور بے حیائی کی بات کرے اور عمل کرے اور ایسی باتیں کرے جو فحش باتیں ہوں، دل توڑنے والی باتیں ہوں، جو مروت کے خلاف ہوں۔ تو ایسی سخت باتیں کرنا یا بے حیائی کی باتیں یا بے حیائی کے کام کرنا، تو یہ کیا ہے؟ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام البخاری نے الادب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5381 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایمان کی نفی ہو رہی، مومن نہیں جو کیا کرے، لوگوں کو تانے دیتا ہو، لعنتیں کرتا ہو خوب اور بے حیائی کی باتیں کرتا ہو اور دل دکھانے کی باتیں کرتا ہو، یا بے حیائی کی باتیں اور بے حیائی کے کام کرتا ہو، تو ایسا آدمی مومن نہیں۔ تو جس چیز پر ایمان کی نفی ہوتی ہے وہ بھی گناہ ہوتا ہے، جس چیز پر ایمان کی نفی ہو وہ چیز گناہ ہوتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کثرت لعن یہ گناہوں میں سے ہے،
اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ کبائر میں سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور آخرت میں ہم سب کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے، اور دنیا میں بھی ہم سب کو نیک اور اچھے اخلاق پر قائم رہنے والا بنائیں، برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو یہ ہم نے تقریباً یعنی اس باب کی 33 حدیثیں دیکھیں، کچھ حدیثیں اور رہ گئی تھیں، اگر ممکن تھا کہ اس کو کیا جائے، لیکن اب وقت نہیں ہے، رمضان بالکل قریب ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو رمضان بعد ہی ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ برے اخلاق سے متعلق باب تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خیر کی توفیق دے اور شر سے محفوظ رکھے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔